وفی موسیٰ پیغمبر کے اندر، ان کے گیان کی محنت کے اندر، ان کے بھائی حضرت ہارون کے اندر، ان کے ہاتھ پر جو جادوگر ایمان لائے تھے ان کے اندر، اور دوسرے ان کی قوم کے لوگ، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، ان ایمان اور گیان کے اوپر آنے والوں کے اندر نشانی ہے پوری دنیا والوں کے لیے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے بھیجا تھا موسیٰ پیغمبر کو ظالم بادشاہ فرعون کی طرف، بسلطان، کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، بینات، پروف، دلائل کے ساتھ، فتولی برکنہ، تو اپنی حکومت، اپنے وزیر، اپنے حواری مواریوں سے مدد لیا، اس نے ان کی طرف دیکھا اور ان کو اپنے فیور میں کر لیا۔ ان عبدت بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو کمزور پا کر، فاستخف قومہ، انہیں کمزور پایا اور بنی اسرائیل کو غلام اور بندہ بنا لیا۔ فتولی برکنہ، اپنی فوج، اپنی قوت اور طاقت کو جمع کرتے ہوئے، وقال ساحر، کہنے لگا یہ نبی رسول پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں جادوگر ہیں، او مجنون، یا پاگل ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں وقت کی حکومت کے خلاف، اور ایک سچے مالک کے گیان کی طرف بلا رہے، اور یہ جادو کر کے دکھا رہے، لاٹھی پھینک رہے، سانپ بن رہا، بغل میں ہاتھ ڈال رہے، چاند کی طرح چمکتا ہوا نکل رہا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ان باتوں کی وجہ سے اس ظالم بادشاہ کو ہم نے پکڑ لیا، اس کی فوج کو پکڑ لیا، اس کی لشکر، اس کے حواری مواری، اس کے فوجی درباری، اس کے وزیروں کو ہم نے پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈبو دیا انہیں ہم نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یہاں تک کہ ڈوبتے ڈوبتے آمنت برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، یہ کہہ رہے تھے جب بھی عذاب انہیں چھوڑا نہیں تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ وفی عاد قوم کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ایسی ہوا، طوفان اور آندھی کی بھیجی جو ان کو تباہی کا باعث بنی، ان کی کھیتیوں کو گرا دی، ان کے گھروں کو اجاڑتے ہوئے نکل گئی، جو بانجھ ہوا تھی، آندھی اور طوفان والی تھی، ما تذر من شیء، جس چیز سے وہ ہوا گزرتی تھی، اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اسے گرم ہوا کھائے ہوئے بھس کی طرح اجاڑ کر بنجر بنا دیتی تھی۔ وفی ثمود، کھیتیوں سے گزرتی تھی تو وہ ہری کھیتیاں سوکھ کر کھنکڑ ہو کے ٹوٹ کر اڑنے لگتی تھی۔ وفی ثمود، اسی طریقے سے سمود قوم کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے، اذ قیل لہم، جب اس قوم سے کہا گیا، تمتعوا، کہ اب تم عذاب مانگ رہے ہو تو تھوڑے دن انتظار کر لو، تمتعوا حتی حین، تھوڑے دن تک مزے اڑا لو، دنیا کے اندر رہ لو، اس کے بعد تو دنیا ہی میں عذاب آنے والا ہے، اور اس کے بعد آخرت کا بڑا عذاب بھی چھوٹے گا نہیں، تمہیں مل کر رہے گا۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یہ تھوڑی دن کی مہلت بھی انہیں سدھرنے کے لیے دی گئی تھی، گیان اور ایمان کی طرف آنے کے لیے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ سدھرے نہیں، مانے نہیں، اپنے پیغمبر کی بات پر ایمان نہیں لائے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو اچانک چنگھاڑ اور پکار اور تیز آواز نے انہیں آ کر پکڑ لیا، اور جب یہ پکار کی، چنگھاڑ کی، تیز سور کی طرح جب آواز آئی تو ان کا برین ہیمریج، دماغ میں سے، کان میں سے، آنکھ اور منہ میں سے پورا بدن پھٹ کے خون باہر نکلنے لگا، اور گر کے مرے ہوئی لاش کی طرح ہو گئے پورے کے پورے گاؤں۔ وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور اس عذاب کو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، کھڑے ہونے کی بھی انہیں فرصت اور طاقت نہیں ملی۔ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور کہیں سے کوئی مدد ان کے لیے نہیں آئی۔ وَقَوْمَ نوح، اسی طریقے سے نوح پیغمبر کی قوم کا عذاب یاد کرو، من قبل، اس سے پہلے جو آیا تھا، دنیا کا سب سے پہلا بڑا عذاب تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یہ سب کے سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ اتنے لوگوں کی عذاب کا تذکرہ جو سچا مالک قرآن میں کہتا ہے، جیسے قرآن کی باتیں ڈراوا ہے، قرآن کی باتیں دلیل ہے، گیان اور ایمان کی طرف بلانے کے لیے ریمائنڈر ہے، یاد دلاتی ہے، تذکرہ ہے، ذکر ہے،
انسان کو اس سچے ज्ञान کی طرف لاتی ہے، اسی طریقے سے جو عذاب کی سٹوری ہے، عذاب کے ذریعے قوموں کو ہلاک کیا گیا ہے، یہ بھی لوگوں کو سدھرنے کے لیے، ज्ञान اور ایمان کی طرف آنے کے لیے، ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے سچا مالک کا انداز ہے کہ بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہ جو آیتیں پھیلی ہوئی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کائنات میں پھیلی ہوئی آیتوں سے کون نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے؟ ان عذاب والی قوم کی اسٹوری جو بائبل میں ہے، پہلے کی کتابوں میں اسٹوری ہے، ہسٹری کے اندر ہے، اتہاس تاریخ کے اندر ہے، دنیاوی کتابوں کے اندر لوگ یہ تاریخ بیان کیے ہیں، لوگ قوموں کے ہلاک ہونے کی اسٹوری قرآن کے اندر ہے۔ تو ان قوموں کے اگیانی ہونے کی وجہ سے، ज्ञान کی طرف نہیں آنے کی وجہ سے، اپنے نبی رسول پیغمبر کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور دنیا کے پیچھے لگے رہنے کی وجہ سے جو عذاب آیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس سے کون نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے؟ اور قرآن کی باتوں کے ذریعے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے؟ سورہ قمر میں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ 6 جگہ پر یہ لفظ آیا ہے، 4 جگہ تو قرآن کے ذریعے نصیحت قبول کرنے والا، 1 جگہ تو عذاب کے ذریعے، اور 1 جگہ تو نصیحت قبول کرنے والا کائنات میں پھیلی ہوئی آیتیں اور نشانیوں کے ذریعے عبرت حاصل کر کے سچے مالک کی طرف، ज्ञान اور ایمان کی طرف آ جانے والی بات کہی گئی ہے۔ دنیا والوں کو اے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ساری دنیا تک یہ ज्ञान اور ایمان پہنچا دے، اور یہ پوری دنیا میں ज्ञान اور ایمان کا بول بالا ہو جائے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اس آسمان کو ہم نے ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہے،